الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ یہ آیت کریمہ مسلسل جو موضوع چل رہا ہے، اس سے قبل کی آیتوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تین باتیں اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک یہ کہ ان کو راستے سے ہٹا دوں گا، دوسرے یہ کہ ان کو لمبی آرزوؤں میں ڈال کے رکھوں گا۔ لمبی آرزوئیں مطلب سمجھ گئے، اس سے قبل اس کی تفسیر ہو چکی۔ لمبی امیدوں میں رکھے گا، بندہ سوچتا رہے گا اب توبہ کروں گا، تب توبہ کروں گا، اب راستے پر آ جاؤں گا، تب راستے پر آ جاؤں گا۔ اس امید پر لگا کر شیطان پوری زندگی بھر کھیلتا رہے گا۔ تیسری بات اس نے جو کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑ دیں گے۔ یہ شیطان کا یہ ایک چیلنج تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں کو ایسے راستے پر لے آؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلیں بگاڑ دیں گے، تغییر کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا یا پھر اس کے ان تین بہکاووں میں آ گیا، اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے، بہت بڑے نقصان میں پڑنے والا ہے۔ کیونکہ شیطان تمہیں وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے ساتھ، بڑے بڑے وعدے تمہارے ساتھ کرے گا لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ آج شیطان وعدے کیسے کرتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارے پاس لمبے وعدے کرتا ہے، میں تجھے بہت بڑا مالدار بنا دوں گا، اتنے بڑے منصب پہ پہنچا دوں گا، اتنے تیرے لوگ آس پاس ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ شیطان اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی کے پاس ایسے آیا شیطان اور کہا؟ کب وعدے کر رہا ہے شیطان؟ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے شیطان اس طرح کے وعدے کرتا ہے بندوں سے؟ میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت مرتبہ آیا اور بہت مرتبہ وعدے بھی کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم شیطان کی کوئی شکل دیکھنے کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیطان کب کے ہمارے پاس آتا ہے جاتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، دوستوں کی شکل میں آتا ہے، تمہیں بڑے بڑے باغات دکھاتا ہے، لمبے پلان سکھاتا ہے۔ تو جو سفلی اور جادو کی بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں تو فرمایا گیا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، مکمل شیطان ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، انہیں بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ تم یہ سفلی عمل کے ذریعے سے ان بندوں کو راستے سے ہٹا دو، گمراہ کرو، میں تمہیں اتنے پیسوں کی طرف سے مدد کروں گا، فلاں کروں گا۔ لیکن اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو بھی ذلیل کرتا ہے اور سارے لوگوں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو وہ تمہیں جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اور دوسرے تم اس کے وعدے کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا جو شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اس پر میں ایک حکایت جو تفسیر میں بھی ملتی ہے عرض کرتا ہوں کہ شیطان کس طرح کے وعدے کرتا ہے اور کیسے مدد کرتا ہے۔
آج بہت سارے لوگ اسی بہکاوے میں آ کر کے چلے جاتے ہیں شارٹ کٹ راستہ دیکھنے کے لیے کہ جلدی سے کوئی اثر ہو جائے. ایسے لوگوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، دین بھی ان کا جاتا ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور شیطان انہیں جہنم میں بھی لے جاتا ہے. سنیں، ایک بزرگ تھے اور بڑے پارسا، نیک، زاہد، پرہیزگار. ان کی بستی میں اچانک انہیں یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہے ایک درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں. مسلمان تھے لیکن اس درخت سے کچھ ان لوگوں نے اپنی آس بڑھا لی کہ اس درخت کے ارد گرد کچھ تو اثر ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں بھلائی آتی ہے. ایسے انت وشواس جس کو کہتے ہیں، درخت سے لوگوں نے جوڑ لیا، جھاڑ کی پوجا میں لگ گئے. روز وہاں پر جمگٹا جمع ہونا شروع ہوا. تو کسی نے اس بزرگ سے کہا کہ لوگ تو بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، سب اس جھاڑ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. کوئی بچوں کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، بیمار صحیح ہو کے آ رہے ہیں. تو اس درخت کی تو آج ویلیو بڑھ گئی ہے، لوگوں کا جب میں غفیر اس طرف جا رہا ہے. تو اس بزرگ نے مصلے پر بیٹھ کر کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں اس درخت کو جڑ سے نکال آؤں گا. کلہاڑی لیا اور نکل پڑے. اور آپ کی بات ٹالنے کی کسی بستی والے میں ہمت بھی نہیں تھی. آپ کا اثر اور رسوخ بھی تھا، آپ اکیلے چل پڑے. راستے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کہاں چلے آپ؟ اس بزرگ نے فرمایا لوگ شرک و بت پرستی میں چلے گئے، ہمارے درخت کی پوجا میں لگ گئے ہیں، میں اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، سجدے میں سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا. تو اس شخص نے کہا جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہیے، ان لوگوں کو کرنے دیجئے. یہ جلال میں آ گئے. اس کو ایک گھونسا لگا دیا کہ تو مجھے اس طرح سے کیسے روک سکتا ہے. تو سامنے والا بھی لڑنے پر آ گیا، لڑنے لگ گئے دونوں. اس بزرگ کی اور اس آنے والے اجنبی شخص کی لڑائی اتنی زوردار ہو گئی کہ دونوں گتھم گتھا ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد چت گرا دیا. کس نے؟ اس بزرگ نے اس آئے ہوئے اجنبی شخص کو گرا دیا. اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا اس درخت کو بعد میں کاٹتا ہوں، پہلے میں تجھے کاٹتا ہوں. تو اس نے کہا کہ معاف کیجئے مجھے، میں تو بس ایک مشورہ دینے کے لیے آیا تھا. بہرحال دیکھیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. درخت ہے نا، جھاڑ ہے، آج یا کل سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. آپ کاٹ کر کے لوگوں کی خواہ کیوں تانے سنیں گے، گالیاں سنیں گے؟ لوگ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بولیں گے، ہمارا فائدہ ہو رہا تھا اس درخت کو نکال دیا. اس درخت کو چند دنوں کے بعد ویسے ہی مر جانا ہے، ختم ہو جائے گا درخت. اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لگ جاتا ہوں. آپ جیسا پرہیزگار میں نے دیکھا نہیں، آپ جیسا متقی میں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہے تھے. میں آپ کے سامنے ایک سجھاؤ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں فلاں جگہ سے سونے کی اشرفیاں لاتا ہوں، میرا کارخانہ ہے، میرا خزانہ ہے، روزانہ 100 اشرفیاں میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. اس سے دین کا بہت بڑا کام ہوگا. آپ فقراء مساکین جو درخت کے پاس جا رہے ہیں ان کو بھی بانٹیں، آپ بڑا کچھ آپ دین کا کام شروع کریں، مسجد بنائیں فلاں. اس بزرگ کو یہ سجھاؤ اچھا لگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، واپس چلے آئے ہیں. تو وہ اجنبی شخص دوسرے دن آیا اور 100 اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لے آیا اور ہدیتاً پیش کیا. آپ نے اسے قبول کیا. دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر 100 اشرفیاں لے آیا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 100 اشرفیاں آپ کے پاس رکھوں گا، آپ بہت بڑا کام کر سکیں. تیسرے دن وہ آیا نہیں، غائب ہو گیا. چوتھے دن بھی نہیں آیا. تو آپ کو لگا کہ یہ چکمہ دے کے چلا گیا 2 دن دے کر کے. پھر آپ کلاڑی اٹھائے اور چل پڑے. اس درخت کو جڑ سے نکالنا تھا، کاٹ کر ختم کرنا تھا. بیچ راستے میں پہنچے تو پھر وہ اجنبی شخص آ گیا دوڑتے ہوئے. کہا کہاں چلے بابا؟ کہا اس درخت کو جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں. نہ چھوڑ دیجئے آپ کو میں نے تو 4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کریں.
پھر انہوں نے لڑائی شروع کر دی. لڑائی شروع کیا ہوئی، 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس اجنبی نے اس بزرگ کو پٹک دیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. کہا کہ تم مجھ سے اب نہیں بچ سکو گے. اس بزرگ کو رونا آ گیا. کہا کہ میری طاقت اتنی کمزور ہو گئی، لیکن چند دن پہلے 4 دن پہلے میں تجھے گرا دیا تھا، آج تو مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اگر درخت نہیں کاٹو گے تو بولتا ہوں. کہا چھوڑ مجھے درخت سے کیا ہے. وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، میں ایک انسان کی شکل میں تمہیں سجھاؤ دینے کے لیے آیا، مشورہ دینے کے لیے. تم نہیں مانے تو لڑائی کیا، لیکن پہلے تمہاری طاقت بہت تھی کیونکہ تمہارے اندر اخلاص تھا. تم صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے. پہلی مرتبہ جو جا رہے تھے صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے، درخت کو کاٹنا ہے، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو. لیکن اب کی بار جو جا رہے ہو اشرفیوں کی تھیلی کے لیے جا رہے ہو. 100 اشرفیاں چاہیے تھی، نہیں ملی تو تم نکل پڑے. تو پہلے جو اخلاص کی طاقت تھی وہ مجھے مات دے دیا. اب جو ہے اشرفیوں کی طاقت یہ میرے اوپر نہیں سوار ہو سکتی، میں تم پر سوار ہوتا ہوں. یہ ابلیس شیطان مردود نے یہ جو بات کہی، اس کے بعد انہوں نے پوری امت کو یہ درس دیا اس بزرگ نے کہ لوگوں یہ جو راستہ ہے شیطان کا، اس میں وہ وعدے بھی کرتا ہے، پیسے بھی پہنچاتا ہے، لیکن شارٹ ٹائم کے لیے، بہت لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. اور جب تم خوب گمراہ ہو جاؤ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے تو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تمہاری برسوں کی تقویٰ اور طہارت سے کمائی ہوئی طاقت بھی ختم کر دیتا ہے. اس بزرگ نے فرمایا کہ 4 دن پہلے میں لڑائی کر کے شیطان کو جو چت گرا دیا تھا، پھر زندگی بھر مجھے ویسی طاقت کبھی نہیں آئی. کیوں؟ صرف 2 دن اس نے اشرفیوں کی لالچ میں میری ساری طاقت کو ختم کر دیا تھا. یہ ہے میرے عزیزو، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یعیدہم ویمنیہم، وہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی امیدیں دیتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ فرماتا ہے اس کا ہر وعدہ دھوکا ہے، دھوکا دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تمہیں کہے گا کہ میں تمہارا اتنا بڑا کام کرا دوں گا، تو یہاں بیچ راستے میں وہ چھوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ہیں. میں کئی مرتبہ اس سے قبل بھی کہا، انسان کو اس کی لالچ اور اس کی ہوس اور اس کی حرص ایمان سے بھی دور کر دیتی ہے، بسا اوقات کفر کے راستے پر لے جاتی ہے. اگر یہ حرص اور ہوس زیادہ ہو گئی تو اسے کفر کے راستے پر بھی لے جاتی. کتنے ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، لیکن کفر و شرک اگر انہیں کرنا پڑ جائے چند سونے کے ٹکڑوں کے لیے تو کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. ایسے کئی لوگ میرے سامنے بھی آئے جو خزانہ نکالنے کے چکر میں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن سدھرتے نہیں پوری زندگی بھر. ان کو کوئی نہ کوئی بابا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، عمل کرنا پڑے گا، اور وہاں سے ایک مٹکا نکلے گا جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں. کتنے ایسے بیوقوف بنتے بھی ہیں، ممبئی میں موجود ہیں، مٹکا تلاش کرتے رہتے ہیں. اور کوئی بابا آ کر کے ابھی غالباً 8-10 دن پہلے ہمارے ہاں ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بابا نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اندر بیڈ روم کے نیچے خزانہ ہے، لیکن اس پر جنات ہیں، سانپ ہیں، اور وہ نکالنے نہیں دیں گے، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. 3 دن تک گھر خالی کرو، عمل کریں گے اور اس کے بعد خزانہ نکالیں گے. ہم نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہا پہلی رات کے 25,000 روپے. پھر اس کے بعد اگر وہ بابا کو کچھ نہیں ہوا تو کنٹینیو کل ملا کر کے 1 لاکھ کا خرچہ اس نے بتایا. 1 لاکھ کے خرچے میں 1 گھڑا بھر کر سونا نکل رہا ہے تو کیا جاتا ہے. ادھر ادھر سے جمع کر کے وہ 1 لاکھ جمع کرنے والی تھی، مشورے کے لیے ہمارے پاس آئی تھی. وہ بھی ہم جیسوں کے پاس مشورہ لینا. بہرحال کیونکہ میں کافی سالوں پہلے سے اس طرح کے میٹر کو دیکھ رہا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کھا. یہ شیطان ہے میرے عزیزوں، ابلیس لعین کے ایجنٹ ہیں جو تم کو اس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں.
اور تمہیں زمین کے نیچے کے خزانے کی بات کر کے، یہ ایسا ہے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تو وہ پوری رات حساب کتاب میں لگا دیتا ہے. چلو گھڑا بھر کر کے نہ صحیح، ارے 1 کلو بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کے حساب کتاب میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے. سب کے قرضے ادا کر دوں گا، شیخ چلی بن جاتا ہے ایک ہی رات میں. اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے ڈسا ہے، دھوکہ دیا ہے. 1 سال قبل میں نے شاید بتایا ہوگا، اپنے علاقے میں اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ 5-6 لوگ جمع ہوئے، ایک بابا کو لے آئے. اس بابا نے کہا کہ ایک گھڑا ہے پورا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا، ایک ڈبہ ہے فلاں زمین پہ ہے. تو یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے. میں نے 1000 منع کیا تھا، 1000 منع کیا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے، آپ سب کو لوٹے گا، فلاں کرے گا. وہ مانتے نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ راتوں رات بیٹھ کر کے ہمیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں، اس میں سے ہی ہم آپ کو بھی دیں گے، آپ دعا کریں نکل جائیں. تو بہرحال 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس بابا کو بلائے. تو جس کے ہاں تھا کھیت میں، کھیت والے نے منع کر دیا کہ میں کھودنے نہیں دوں گا یہاں پر، جس کی زمین میں خزانہ بتایا. اس کے باوجود بھی بابا ان لوگوں سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ منع کرتا ہے تو میں بغل والی زمین پر وہاں پر کھودوں گا. کیسے؟ کہا میں وہ نیچے سے اس خزانے کو کھینچ لوں گا، وہ یہاں تک آ جائے گا. کتنی بیوقوفی ہے. اس پر بھی وہ تسلیم کر کے چلے گئے، مان لی. اس کو 1.5 لاکھ روپے دیے. رات بھر عمل کیا اس نے اور ان کو بہت دور رکھا، کھودا خودی، اور ڈبہ نکلا بھی. ڈبہ لے کر کے آئے. ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے. اور وہ ڈبہ اس کو کئی کپڑوں سے باندھ کر کے لایا، مٹی لگی ہوئی تھی. اب لانے کے بعد اس کا الگ عمل تھا کہ اس کی حفاظت 3 دن تک کرنی ہے ورنہ جنات اٹھا لے جائیں گے. یہ 6 لوگوں کو باری باری 3 دن جگایا اس نے. ایک کمرے میں بیٹھ کر کے لوگ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے، اس ڈبے کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے. صبح سے دوپہر تک ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے، دوپہر سے شام تک دوسرا، پھر رات کو تیسرا. ان لوگوں نے 3 دن ڈیوٹی دی، کیونکہ بابا بتا دیے تھے 3 دن سے پہلے کھولنا نہیں ہے، اور باقی کچھ بھی اگر ایسا ہو تو میں جا رہا ہوں، کسٹمر کیئر پہ فون کر لینا. یہی ہوگا. 3 دن کے بعد، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں ڈبہ تھا، کپڑے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے بابا کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ حق الیقین تک پہنچ گیا تھا. اس کے بعد 3 دن کے انہوں نے وہ ڈبہ اٹھایا، مجھے بھی بتایا تھا. تو وہ کھولا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے، عورتوں کی بنگڑیوں کے ٹکڑے، یہی سب تھے. نہ کوئی سکہ، نہ کوئی چاندی، نہ سونا، کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے. سری بیوقوف بنایا. اور یہ لوگ کئی راتیں جاگے. اتنی راتوں میں اگر مولا سے مانگ لیے ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت بھی سنوار دیتا. یہ دنیا کی ہوس اور لالچ. لیکن یہ لطیفے کے طور پر میں نہیں سنا رہا ہوں، یہ بہت قریبی لوگوں نے ہمارے، ان لوگوں نے اس تجربے کو ہمارے سامنے رکھا. تو اس کے درمیان جانتے ہیں آپ، اس پورے پروسیس کے بیچ میں اس بابا نے کئی کفریہ اور شرکیہ کام بھی ان سے کروایا. کئی کفریہ اور شرکیہ کام اس پر اگر حکم لگایا جائے تو یہ 6 کے 6 لوگ اسلام سے نکل چکے تھے، ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا. جو منتر پڑھنے تھے خدا کے خلاف، قرآن کے خلاف، شیطان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بلانا، یہ سب جو زبردستی جھوٹے منتر دیے گئے تھے 4-6 دن تک، اس پر آدمی پہلے ہی سے کافر ہو چکا ہے. برسوں کی نمازیں گئی، روزے ختم ہو گئے، تلاوتیں، تسبیحات، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ابلیس لعین تھا جو کسی بابا کی شکل میں آیا تھا، خزانے کے نام پر محنت بھی کرایا اور ایمان بھی چھین لیا اور ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا.
یہی تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یعیدہم ویمنیہم، یہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی آرزویں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور اس کا وعدہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا. ان تمام باتوں سے ہمیشہ پرہیز کریں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، محنت کر کے کما کر کھاؤ. اس طرح کی جس کو لت پڑ جاتی ہے خزانے کھودنے کی، میں ان کو بڑھاپے تک بھی دیکھتا رہتا ہوں، وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں. ایک سے دھوکہ کھایا پھر دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے پہ دھوکہ کھایا پھر تیسرے پہ ٹرائی کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے، بار بار کہنے پر دھوکہ کھا کھا کر کے بھی سدھرتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے. میرے عزیزو، اس طرح کے بہت سارے وعدے شیطان کرتا ہے. یہ تو ایک دولت کی ہوس ہو گئی، لالچ ہو گئی. لیکن بعض مقامات پر منصب دلانے کے نام پر، بڑا مقام اور بڑا عہدہ دلانے کے نام پر شیطان نوجوانوں سے کیا کیا کرواتا ہے. جسم فروشی کر لیتے ہیں. عورتیں، لڑکیاں اور نوجوان اپنے جسم کو آزاد کر دیتے ہیں اور پھر زنا کے راستے سے وہ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کوئی نوجوان لڑکی کسی بڑی کمپنی کے اوپری عہدے پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے. کبھی کوئی نوجوان لڑکا کسی اور کے لیے اپنے سطر کو ختم کر دیتا ہے. یہ ابلیس ہے جو ان راستوں پر انہیں لاتا ہے، اور وہ عہدہ، وہ مرتبہ بھی اسے ملتا نہیں. ایک تو اپنے جسم کو غلیظ کیا، اپنے ایمان کو تباہ کیا، شیطان کی پیروی کیا، اور پھر ملا کیا اس کو؟ بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا. ایسی بہت ساری مثالیں میرے عزیز. میرے رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ تمہیں بارہا سمجھایا کہ تم کو یہ شیطان وعدے کرتا ہے اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. لیکن آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. رب تعالیٰ فرماتا وعد اللہ حقا. ہاں، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان کے پیروکار وہ تھوڑی ظاہری لالچ کی بنیاد پر اس کے راستے پر چلے، لیکن شیطان انہیں کچھ دلا نہیں سکا. وقتی طور پر کچھ بھی مل گیا ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، دائمی نہیں ہوتا. اب یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، باغیچوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا. اور جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. جنت سے کسی کا خارجہ نہیں ہونا ہے، کسی کو نکالا نہیں جائے گا. جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ ہمیشہ کا لطف اٹھائے گا. وہاں یہی بات کا تو ٹینشن نہیں ہے کہ نکلنا نہیں ہے. دنیا میں ہر گھڑی یہ فکر ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب موت آئے گی، کب چھوڑ کے جانا ہے معلوم نہیں، گھر کب چھوڑنا ہے، جگہ کب چھوڑنا ہے، کسی کو پتہ نہیں. ہر دن کا ایک ٹینشن سب انسانوں کے ساتھ ہے. لیکن جنت کی خصوصیت یہی ہے کہ جنت میں جانے والے کو یہ فکر ہی ختم کر دی جاتی ہے اب تجھے کہیں جانا نہیں ہے. اب جنت میں ہی اگر کچھ اور جگہ جانا ہے تو اور بلند مقامات پر ہی جانا ہے، وہاں پر مقامات طے کرتا ہی جائے گا، لیکن واپس باہر نہیں آئے گا. اب اللہ کا وعدہ سچا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے. وہ کھجور کھاتے کھڑے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئے، پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اگر حاضر ہو جاؤں تو کیا میرے لیے ہے، کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی جملوں میں فرمایا وہ حسین باغات، وہ حسین محلات اور وہ درخت نہ کبھی مدینے کے لوگوں نے دیکھا نہ دنیا والوں نے دیکھا. وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں کی ندیاں، وہاں کی نہریں. حضور یہ بیان فرما ہی رہے تھے. ظاہر سی بات ہے حضور کی زبان سے جب جنت کا ذکر سن رہے ہو. اس صحابی نے کہا کہ میں ابھی میدان میں کود پڑتا ہوں. چلے گئے. گھماسان کی جنگ چل رہی تھی. ایک ہاتھ میں ابھی کھجور کھا ہی رہے تھے. آدھی کھجور پکڑے اور لڑتے چلے گئے.
صفوں کی صفوں کو درہم برہم کیا کفار کی، اس لیے کہ دماغ میں ذہن میں جو چیز سوار تھی وہ یہاں کا کچھ نہیں تھا، حضور نے جو فرمایا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ جب کسی کا ٹارگٹ اتنا اونچا ہو تو اسے سامنے کون کھڑا ہے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ درہم برہم کرتے اندر تک داخل ہو گئے اور کئی لوگوں کو تہ تیغ کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کو کافروں نے مار دیا، اور اس صحابی کے ہاتھ میں ابھی آدھی کھجور باقی تھی اور شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا، چل نہیں سکتے تھے، اپنی کوہنیوں کو یوں گھسیٹتے ہوئے حضور تک آنے لگے، سوئے ہوئے حالت میں کینیاں یوں زمین پر رکھ کر اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے، حضور کے قدموں میں سر رکھا، حضور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے جو جو فرمایا تھا وہ سب میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، جو جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ شہید کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھاتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، شہید کے لیے۔ اسی لیے ہمیشہ حضرت عمر فاروق دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما۔ مرنا تو سب کو ہے نا، سب مریں گے، لیکن موت اس کی جو شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا، اسی لیے کہ فرمایا گیا شہید ہی وہ ہے جس کو قیامت کے دن بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ بہت سارے معاملات اس کے پوچھے بھی نہیں جائیں گے، حساب بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کی جان تھی، وہی اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس سے پھر دوسری چیزوں کا سوال ہی نہ کرو۔ بہت روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہیدوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بات میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ، اللہ جو وعدہ فرما رہا ہے وہ مرنے سے پہلے تمہیں دکھا رہا ہے، مرنے سے پہلے تمہیں دکھایا جائے گا اگر شہادت کی موت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے آپ کو شاید بتایا ہو اس سے قبل، شارح مسلم امام نووی نے اس کو نقل فرمایا، دو بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں، ایک کا نام ربیع ہے، دوسرے کا نام ربعی ہے، ربیع بن حراش اور ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں کی باتیں تو دیکھیں، محدثین ہی ہے، حدیث روایت کرتے تھے حضور کی۔ ایک دن دونوں لوگوں نے اچانک یہ قسم کھا لی کہ اب ہم زندگی بھر ہنسیں گے نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتے۔ ظاہر سی بات ہے، کس بات کا ہنسنا یہاں پر، ٹھٹا مارنا، کہکا مارنا، کس بات کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ جوکس مار رہے ہو، لطیفے کر رہے ہو، محفلیں گرم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا پٹائی ہونے والی ہے یا آخرت میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان دو بھائیوں نے یہ قسم کھا لی، اب ہنسنا ہی نہیں، ہم کو ہنسنا ہی نہیں، جب تک نہیں ہنسیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ رہے۔ حضرت ربی جو بڑے بھائی تھے، چند سالوں کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا، یہ کبھی ہنستے بھی نہیں تھے، نہ کسی ہنسی کی محفل میں شریک، لوگوں نے کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، چہرے پر ہنسی نہیں تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب جانتا ہی نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کس بات کی ہنسی ہنسوں۔ وہ بندہ ہنسے جس کو اپنا سب معلوم ہو، آخر میں ٹھکانہ اس کا اچھا ہو۔ تو پھر کئی سالوں کے بعد حضرت ربیع کا جب انتقال ہوا، علماء بھی حاضر ہوئے، بہت سارے صوفیہ بھی تھے، بزرگان دین، محدثین بھی تھے۔ جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا، غسل دینے کے لیے، میت کا غسل دینے کے لیے، تو جیسے ہی غسل ہوا، کفن دے رہے تھے، وہ زور سے ہنسنے لگ گئے، تخت پر ہی ہنسنے لگ گئے۔ کیا کبھی کسی میت کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ آواز نکال کر کے انہوں نے ہنسا، لوگ ڈر بھی گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت ربعی، وہ اس بات پر بھی نہیں ہنسے۔ ان کا انتقال ہوا،
ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، وہ زور سے ہنسنے لگے، قبر میں ہنس پڑے، اور لوگوں نے باضابطہ ان کے ہنسنے کی آواز بھی سنی۔ تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے پوچھا یہ دونوں بھائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حاضرین جو موجود بزرگان دین تھے، علماء تھے، صوفیہ تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا در حقیقت ان دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی، اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھیں گے۔ ایک نے غسل کے تختے پر دیکھ لیا، دوسرے نے قبر کی تختی پہ دیکھ لیا، جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا وہاں ہنس پڑے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ لیکن میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جب بندوں سے وعدہ فرماتا ہے تو قرآن میں دوسری جگہ یوں فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا، وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں ایک فرقہ بن گیا، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس بات کو لے کر، جو معتزلہ نام سے ایک فرقہ، جیسے اس زمانے میں وہابی نام سے ایک فرقہ بنا، پہلے ایک فتنہ تھا معتزلہ، ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت سے کچھ الگ نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کرنے والے کو جنت دے گا، نیکی کرنے والے کو جنت دے، اور برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات صحیح ہے۔ اب ان گمراہ لوگ ہیں یہ معتزلہ، ان کا کہنا یہ ہے پھر قیامت کے دن جو جو گناہ کیا ہوا ہے، جو گنہگار ہے، اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گناہ کیا ہے دنیا میں تو سیدھے دوزخ میں ہی جائے گا، وہ پھر بیچ میدان میں بخشا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، یہ کیسے وعدہ کے خلاف ہو گیا؟ اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک کرے گا اسے جنت دوں گا، جو گناہ کرے گا اسے دوزخ دوں گا، یہ گناہ کیا پھر بھی تو اسے دوزخ میں نہیں بھیجا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا بخشش وخشش نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی معافی بخشش نہیں ہے، وہاں حساب ہوگا، نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت میں جاؤ، گناہ بھاری ہو گئے تو بخشے نہیں جاؤ گے، دوزخ میں تو جاؤ۔ یہ یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ علماء اہل سنت نے ان کا رد فرمایا، کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قانون ہے، قانون تو یہی رہے گا، اور بنایا کون ہے قانون؟ اللہ نے، کہ نیک کرنے والے کو جنت میں بھیجے گا، برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا۔ قیامت کے دن قانون بنانے والا خود ہی اگر وہ اپنے قانون میں تبدیل کر کے کسی کو معاف کرے تو تمہارا اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بندوں کو پیدا کیا، وہ بندوں کو پالا، اسی نے بندوں کو کھلایا پلایا، اور قیامت کے دن وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ تو اس کا اختیار ہے، یہ وعدے کے خلاف ہونا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو حساب کے کتاب کر کے دوزخ میں بھی بھیج دے، لیکن اگر وہ فضل کرے تو چاہے تو وہ بندوں کو معاف بھی کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو یہ سمجھ لینا کہ یہاں گمراہی نہ آنے پائے، یہ گمراہی نہیں آنی چاہیے۔ گناہگار دوزخ میں ہی جائے گا پکا، یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے، یہ صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایسے دو بھائیوں کا ذکر آیا ہے، ایک بہت نیک تھا اور ایک برا آدمی تھا۔ دوسرا بھائی جو ہے گناہ کرتا تھا، یہ نیک بھائی اسے بار بار سمجھاتا تھا، بھائی چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جا۔ کہتا تھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے کہا تو اب کبھی نہیں سدھرتا؟ یاد رکھیں جملہ کہنے سے پہلے آپ میری اس بات کو نوٹ کریں، اگر آپ کی زندگی میں اتفاق ہو گیا تو ڈر جائیں اس بات سے۔ اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا، تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ بات کہا اس نے اور انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دونوں کا جب انتقال ہوا، اللہ رب العزت نے دونوں کو اٹھایا اور اس نیک بندے سے پوچھا، سب سے پہلے اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر سب، اللہ رب العزت نے اسے جلال میں سوال فرمایا، تو نے ایک گنہگار اور برائی کرنے والے بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ کیا تو نے میرے معاف کرنے والی صفت کو ناپ کر کے دیکھا تھا؟ میں کتنا رحیم ہوں، میری رحمت کتنی ہے، کیا تجھے اس کا اندازہ تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ فیصلہ تم دنیا میں کرو گے۔ اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کی اور فرمایا، جس نے گنہگار بندوں کو ہم سے نا امید کیا، آج اس کے لیے میں دوزخ رکھا ہوں۔ وہ نیکیاں کر کے بھی دوزخ میں چلا گیا۔ بات اس کا جملہ اتنا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ اب اس گنہگار کو اٹھایا، کہا تو گناہ کرتا تھا زمین پر، بچتا کیوں نہیں تھا؟ وہ تجھے کئی مرتبہ سمجھایا، سیدھے راستے پر کیوں نہیں آیا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، اور روتا بھی تھا دنیا میں بھی۔ کہا اے بار الہ، میں 1000 بار چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، نفس کی شرارتیں پھر لے جاتی تھی، توبہ بھی کرتا تھا پھر بھٹک جاتا تھا، لیکن اے مولا مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ میں کمزور بہت ہوں اور تو طاقتور بہت ہے۔ میں کمزور ہوں، کمزور جسم کا مالک ہوں، اور تو شہنشاہ اعظم ہے، تو مجھ جیسے کمزور کو اتنی بڑی طاقت والا خدا کیسے عذاب دے گا؟ میں یہ تیرے بارے میں ہمیشہ گمان رکھتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے خوش ہو کر فرماتا ہے، جس نے میرے متعلق جیسا گمان کیا آج میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ تو نے مجھے رحیم کہا، میری رحمت کے اوپر تیرا یقین زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا اور اسے جنت کی طرف عطا فرمایا، پروانہ جنت عطا کیا ہے۔ فیصلے بدل سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے جس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ ہاں پکڑ ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن تمہاری نیکیوں کا اجر تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ اب اگر جیسے آپ نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیاں کرتے رہے، قیامت کے دن پکڑے گئے کسی جرم میں، اللہ 1000 بار نہ کرے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف کرے، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، پکڑے گئے جرم میں، اعلان ہوا کہ آج تیرے لیے جنت نہیں ہے، تو فلاں گناہ میں مبتلا تھا، آج تیرے لیے جنت نہیں ہے۔ اگر تم پکار کر کے کہو کہ اے اللہ، پھر تیرا وعدہ کہاں چلا گیا؟ نیک کام کرنے والوں کو، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھا ہوں، حج بھی کیا ہوں، زکوٰۃ بھی دیا ہوں، ہاں کچھ گناہ کیا ہوں، لیکن وہ میری سب نیکیوں کا جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر تم سوال کرو گے تب پھر فرشتے تمہارا حساب کرنے پر نہیں ہے، اور پھر فرمایا جائے گا تو نے جتنی نیکیاں کی وہ سب ایک جگہ پر۔ اب سن کہ مولا نے تیرے ساتھ ان نیکیوں کے بدلے دنیا میں تجھے کیا کیا دیا تھا، کیا کیا دیا تھا۔ تیری ماں کے پیٹ میں تجھے 9 مہینے اس نے زندہ رکھا، واپس جب دنیا میں آیا تو تیری ماں کے سینے میں غیب سے رزق تیرے لیے اس نے بنایا، جب تو سوتا تھا تیری حفاظت کے لیے فرشتے اس نے رکھا، جب تو جوان ہوا تو تجھے بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے جسم میں 1000 طرح کی دفاعی قوت رکھا، بیماریاں ٹکرا کر چلی جاتی تھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے خوبصورت رکھا۔ وہ چاہتا تو پھر تیرے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں تیرے ہاتھ بھی توڑ دیتا، پیر بھی توڑ دیتا، آنکھیں بھی لے لیتا، کچھ نہیں لیا۔ تو گناہ کرتا رہا لیکن مولا تجھے کھلاتا رہا، تو گناہ کرتا رہا مولا تجھے پہناتا رہا، پلاتا رہا، اس کی زمین پر رہا۔ کیا تو نے اللہ کو کبھی اس کی زمین پر رہنے کا ٹیکس دیا؟ گورنمنٹ کو تو دیتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے یہ، اور اللہ رب العزت کے پانی کو استعمال کیا، اس کی ہواؤں کو استعمال کیا، مفت میں ہوائیں استعمال کر رہے ہو، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سب تمہارے ساتھ نہیں فرمایا؟ اب بندے کو فرشتے پوچھیں گے
تیری ساری عبادتیں جمع کر کے بھی اگر تو بدلہ چاہتا ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے ہم اجر دیں گے، اس بدلے میں ایک دن جو اللہ نے تجھے سانسیں دی وہی پوری ہو جائیں گی، باقی جو دیا وہ سب پلس ہے ساری عبادتوں کے بدلے۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، رب تعالیٰ اگر چاہے تو کیا ہماری سانسوں کو ابھی نہیں روک سکتا؟ وہ روک دیا تو نہ تمہاری عبادت، نہ کھانا پانی، کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی تمہیں دنیا میں ہی بہت سارے ملے ہوئے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ ہاں، ایک ہی سوال کر سکتے ہو، ایک ہی سوال جو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں، اے مولا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتا بلکہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نیکیوں کو عذاب کرنے پر آ جائے تو پتہ نہیں پوری ہوئی بھی کہ نہیں، کیا معلوم؟ جیسا حق تھا نماز پڑھنے کا ویسا حق کے ساتھ ہم نے ادا کیا، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ پتہ نہیں کتنوں کا وضو صحیح نہیں، کتنوں کی قرات صحیح نہیں، کتنوں کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وعدے کی بات آئے تو کچھ فرقے ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں کہ برائیوں کرنے والوں کو جہنم میں ضرور جانا چاہیے، نیکی کرنے والوں کو جنت میں ضرور جانا چاہیے۔ یہ ضرور والا معاملہ تم اپنے ہاتھ میں مت رکھو، اللہ کے حساب و کتاب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے، وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت بھی بھیج سکتا ہے، اور کبھی گرفت کرنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکی کرنے والے کسی چھوٹے گناہ میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں، پھر حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہے، ایک آدمی ایسا تھا جو 200 سال عبادت کیا تھا، 200 سال عبادت کیا، اس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اس کے انتقال کے بعد اللہ نے اسے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا۔ 200 سال میں عبادت کیا ہے، عمر لمبی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا، تو اس بندے نے کہا مولا اگر تو عدل کرے گا تب بھی میں جنت میں ہی جاؤں گا، کیونکہ نیکیاں اتنی ہیں میرے پاس، 200 سال عبادت کیا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا فضل ہٹاؤ، اب عدل کرو۔ عدل کا مطلب ہے حساب کتاب، اب حساب کتاب کرو۔ فرشتے لے آئے، اس کی ساری نیکیاں ایک جگہ تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا، ایک کسی باغیچے سے گزر رہا تھا، اس کے ہاں سے ایک کاڑی اٹھا کر کے دانتوں میں خلال کیا اور لے کر کے چل پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے روک دیا، فرمایا یہ جس کا باغیچہ تھا، جس کے باغیچے سے تو گزر رہا تھا، کیا تو اس سے اجازت لیا تھا؟ کیا اس نے تجھے یہ گاڑی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس باغیچے والے کو بلاؤ جس کا وہ مالک تھا۔ وہ آیا، وہ بڑا گنہگار تھا، پھنسا ہوا آدمی تھا، دوزخ میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے کہا گیا فلاں بندہ تیرے باغیچے کی کاڑی اٹھایا تھا دنیا میں، کیا تو اسے آج معاف کرے گا یا بدلہ لے گا؟ وہ کہا نہیں، معاف نہیں کروں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ عدل کر رہا ہے نا، انصاف ہے۔ اب بدلے میں کیا چاہیے؟ کاڑی نہیں چاہیے، اس کی عبادتیں چاہیے۔ تو اس کی عبادتیں اٹھا کر کے اسے ایک کاڑی کی وجہ سے اس باغیچے کے مالک کو دے دی گئی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب ایک گناہ کا پلس بوجھ تھا۔ تو رب کا حکم ہوا کہ اب ہمارا وعدہ ہے جس کے پاس گناہ ہے اسے دوزخ میں جانا ہے، عدل یہی ہے۔ تو اسے دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، دوزخ کی طرف چلا گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین ڈرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور یوں کہتے کہ مولا ہم اپنے نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ وہ دفن ہیں وہاں پر انہوں نے 6000 ختم قرآن کی، معمولی بات ہے۔ ایک رمضان میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے، صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن ختم، رات کو صبح ہونے تک ایک قرآن ختم، پھر پورے مہینے کی تراویح میں ایک قرآن ختم، 61 قرآن ختم کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے علاوہ ان کی نیکیاں بہت ہیں، میں کہاں کاؤنٹ کروں گا۔ جو 7000 ختم قرآن کر چکے ہوں
وہ بارگاہ الہی میں جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ عمر 70 سال سے زیادہ کی ہو گئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، اگر میں بخشا گیا تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں ہے۔ یہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرمان، اور پھر آگے چل کر کے یوں کہتے ہیں اے اللہ، ابو حنیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو سوال کر سکے سوائے سفید داڑھی کے، میری داڑھی سفید ہو گئی اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والوں کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے مولا، بس میں اسی کا سوال کرتا ہوں کہ میری سفید داڑھی میرے بڑھاپے کو دیکھ کر تو مجھ پر رحم فرما دے۔ اے میرے عزیزو، جس کے کھاتے میں اتنی نیکیاں ہو وہ اللہ کی فضل کا ایسے سوال کرتا ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو کر کے ہم سینہ اکڑائیں، غرور و تکبر سے کہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، میں نے ایک شخص سے کہا اللہ سے ڈرو، معاملات میں اللہ سے ڈرو، تو جھٹ سے اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دے دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دے دوں گا۔ عزیزان گرام وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام جو 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، وہ ڈر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے۔ ایرا غیرہ نتھو کھیرا اگر کہتا ہو کہ میں جواب دے دوں گا، یہ کتنی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ خوف خدا مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی بات کہے تو اسے تسلیم کر لو کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اگر کوئی تمہیں ڈرائے بھی تو ڈھیٹ بن کر کے جواب مت دینا، کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ یہ نہیں کہ ہاں میں جواب دے لوں گا قیامت کے دن۔ کیا جواب دے لو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن حجرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے صحابہ باہر ہنس رہے تھے کسی بات پر، حجرے سے باہر نکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کون ہے معلوم ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک سب سے اچھے جو ہو سکتے تھے، ان کو اٹھا کر کے اللہ نے صحابی رسول بنا دی۔ ان سے اچھا قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے۔ صحابی کے متعلق کہا گیا ہے کہ غوث کا جو مقام ہے وہ صحابی کے قدم تک بھی نہیں پہنچتا۔ صحابی رسول اس مقام کے، وہ اگر ایک جو کا دانہ بھی خیرات کر دیں اور پوری امت مل کر احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے، تب بھی ہماری خیرات اس صحابی کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکی۔ یہ حدیث پاک میں۔ اب ان صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے پوچھتے ہیں کون کون ہنس رہے تھے اس میں؟ تو صحابہ نے کہا ہم فلاں فلاں باتوں پہ ہنس رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے سب لوگوں نے اللہ کو اپنے اعمال کے جواب دینے کی تیاری کر لی ہے؟ سب تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ پوچھے گا سوال کرے گا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ میرے عزیزو، پڑھو۔ مجال ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہاں یا رسول اللہ جواب دے لیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا فکر ہے ہم کو، جواب دے لیں گے۔ اتنا حضور کا پوچھنا تھا کہ صحابہ کے جسم کانپنے لگ گئے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ حضور کی صرف اتنا پوچھنے سے وہ صحابہ رونے لگ گئے کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں جواب دے پائیں گے، جواب دینے کی طاقت نہیں، صحابہ کو نہیں۔ اور تم جیسے اس طرح سے اگر کہو گے تو میرے عزیزو یہ جرأت کی بات ہے بہت بڑی، اللہ کی بارگاہ میں جرأت کرنا، اس طرح کے جملے زبان پر آنے نہ پائے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھے اس کے خوف میں ہی رکھے، ڈھیٹ بن کر کے، جری بن کر کے، غرور و تکبر میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے ہرگز نہ ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا شیطان وعدے کرتا ہے، اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ 2-4 دن تمہیں لالچ میں دکھائے گا اور اس کے بعد پھر تمہیں گمراہ کر دے گا، بے ایمان کر کے مارے گا۔ اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں ہی بتایا، ایک بڑا عبادت گزار آدمی، بہت بڑا عبادت گزار آدمی بنی اسرائیل کا، اور وہ صرف اور صرف اپنے صومعہ میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلا اپنے حجرے سے۔
4 بھائی تھے اس علاقے میں، ان کی ایک سگی بہن تھی، وہ تجارت پر جا رہے تھے تو اپنی تنہا بہن کو کہاں چھوڑ جائے، تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آیا، کہا ہماری بہن گھر پر ہے، تھوڑا آپ اس کا خیال کریں۔ وہ تجارت پر چلے گئے، اور یہ عابد جو پرہیزگار تھا، یہ کبھی کسی عورت سے اس نے ملاقات نہیں کی، کبھی کسی عورت کو دیکھا نہیں، ایسا شخص، لیکن شیطان اس کے پاس بھی آیا، ایک بزرگ کی شکل میں آ کر کے کہا 4 بھائیوں نے ایک بہن تمہاری امانت میں دی ہے، وہ تنہا رہتی ہے گھر میں، کبھی اس سے خیر خیریت تو پوچھو، باہر آؤ۔ تو یہ صومعہ سے باہر، اپنے حجرے سے باہر آیا، اس لڑکی کو وہاں سے باہر باتیں ہونے لگی، یہ شروع ہو گیا مکالمہ، چیٹنگ جو شروع ہوتی ہے شیطان کے ذریعے سے، ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت سے۔ عبرتناک واقعہ ہے میرے عزیزوں، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں نوجوان بچے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، عبرتناک حدیث پاک میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب ایک عابد جو پرہیزگار تھا وہ عبادت کرتے کرتے اب لڑکی سے بات کرنے لگ گیا، اور چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ عابد اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر گیا، اس لڑکی کے گھر گیا، زنا بھی کر لیا، وہ حمل سے بھی ہو گئی۔ آپ کیا کریں؟ شیطان آیا اسی بزرگ کی شکل میں آ کر کے کہنے لگا دیکھو بہت بڑا ہو گیا، پوری قوم کو معلوم ہو جائے گا، تیرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کہا کیا کرو؟ کہا اس عورت کو مار دو، قتل کر دو، گھر میں گڑھا کھودو، دفن کر دو۔ اس نے وہی کیا، اس خاتون کو راتوں رات مار دیا، کھڈا کھود کر دفن کر دیا، زمین برابر کر دی۔ کئی دنوں کے بعد وہ بھائی آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو یہ رونے لگا، وہ بیمار ہو گئی تھی، انتقال کر گئی، قبرستان میں اسے دفن کیا، ایک جھوٹی قبر پر لے جا کر کے ان کو دکھایا یہاں تمہاری بہن ہے۔ وہ روئے دھوئے، بات ہوئی۔ چند دنوں کے بعد وہ شیطان ان 4 بھائیوں کے پاس گیا، یہ ہے کھیل ابلیس کا۔ کہا کہ یہ جو عابد ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، تمہاری بہن سے اس نے زنا کیا، وہ حاملہ ہوئی، اسے مار ڈالا اور تمہارے گھر میں دفن کیا۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے اپنے گھر کو کھود کر کے دیکھا تو حقیقت میں لاش مل گئی، پورے بفر کر کے باہر آئے، گاؤں میں بستی میں سب کو خبر ہوئی، سب کے سب باہر آئے اور اس کو اپنی عبادت خانے سے کھینچ کر باہر نکالا۔ جب پوچھا گیا تو وہ رونے لگا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا، کپڑے پھاڑ دیا لوگوں نے، ننگا کر دیا، اس کے پورے بدن پر، چہرے پر کالک لگائی اور اس کے پھانسی پر چڑھایا۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تب پھر ابلیس آیا، کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں، سب ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں تجھے یہاں سے بچا کر کے سیف لے جاؤں گا، سیف لے جاؤں گا۔ کہا، اس نے اسی سولی پر چڑھ کر کے کہا بس یہ ایک مہربانی میرے اوپر کر دو، لاسٹ ایک میرے ساتھ بھلائی کر دو۔ اس نے کہا کروں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا تو مجھے رحمان کہے گا، میں رحم کر رہا ہوں تجھ پر، تو مجھے رحمان کہے گا، مجھے رحیم کہے گا۔ اس نے کہا لو دیر کس بات کی، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ معاذ اللہ، اس کے زبان سے یہ جملے نکلے، ابلیس تالیاں مارتا ہوا، اچھل کود کرتا ہوا بھاگنے لگا اور ادھر اسے پھانسی کے پندے پر چڑھا دیا گیا۔ کہاں زندگی شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی۔ یہ شیطان کے وعدے ہیں جو وہ ہرے باغات دکھاتا ہے اور خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جانب آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر تمہیں جنت کی بات کرتا ہے، وہ اگر تمہاری قبر کی سکون کی بات کرتا ہے تو مولا حق فرما رہا ہے، وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے وعدے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، شیطان کے وعدوں کے پیچھے چلو گے کہ رحمان کے وعدوں کے پیچھے؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ان قریب تمہیں ملے گا۔ ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوئی، مولا کے فرشتے تمہارے جنت میں استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔